أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آیت نمبر 18 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ سورہ یونس کے اندر عقائد کی بڑے اچھے طریقے سے اصلاح کی گئی ہے۔ اسی طرح قرآن میں اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے ان لوگوں کی عبادت کرتے تھے جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ جس طرح کہ ہمارے بھی آج کچھ لوگ قبروں پہ جا کے سجدے کرنے لگ جاتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کو اولاد دینے والا ہے یا یہ ان کو رزق دینے والا ہے، بلکہ وہ لوگ کھلی گمراہی میں ہوتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، مَا لَا يَضُرُّهُمْ، یہاں پہ بھی ورڈ ضرر یوز ہوا ہے جو کل یوز ہوا تھا پچھلی آیت کے اندر۔ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور نہ وہ ان کو نفع دے سکتے ہیں۔ نفع اردو میں کومن یوز ہوتا ہے اور ضرر بھی یوز ہوتا ہے، یہ دونوں ورڈز اردو میں بھی یوز ہوتے ہیں۔ جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکتے ہیں کچھ، اور نہ ہی ان کو کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، اور وہ کہتے ہیں یہی لوگ تو ہمارے شفاعت کرنے والے ہیں۔ عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اب جو مشرکین مکہ تھا ان کا یہی فلسفہ تھا کہ اللہ کے ہاں ہماری جو شفاعت کرنے والے ہیں وہ یہ لوگ ہیں، اور ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے بڑے قریب لوگ ہیں اور اللہ کے بڑے عبادت گزار لوگ تھے، تو ہم اسی نسبت اللہ کی نسبت سے تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی نسبت سے ہم ان کو سجدے بھی کرتے ہیں اور ان کی مورتیں بھی ہم نے بنا رکھی ہیں۔ تو یہ چیز اور یہ ان کا بہانہ ان کو کسی بھی طرح اللہ کے ہاں بچا نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل اتنبئون اللہ، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو بتاتے ہو بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، جو چیز اللہ نہیں جانتا آسمان اور زمین میں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا علم نہ اور مشرکین مکہ آ کے اللہ تعالیٰ کو بتاتے پھر رہے ہوں؟ سبحانہ، بلکہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے۔ کن چیزوں سے پاک ہے؟ اپنا کوئی شریک ہونے سے، کوئی اپنی اولاد ہونے سے، کوئی اپنا بیوی ہونے سے، ان چیزوں سے، ان خصوصیات سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور اللہ تعالیٰ بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس آیت کے اندر مشرکین کی نفی ہو رہی ہے۔ اسی طرح قرآن کے اندر سورۃ بقرہ کے اندر بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی اللہ کے آگے شفاعت بھی نہیں کر سکتا۔ آیت الکرسی کے اندر بھی یہی ہے۔ وما كان الناس الا امتا واحدہ، اور نہیں تھے سارے کے سارے لوگ ایک ہی امت، فاختلفوا، بس انہوں نے اختلاف کر لیا، آپس میں اختلاف میں پڑ گئے وہ لوگ۔ ولولا کلمۃ، جس طرح کہ آدم علیہ السلام کے بعد سے ایک ہی امت تھی، کچھ لوگ توحید پہ ثابت قدم رہے، کچھ لوگ مشرک بنتے گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو بندہ تھا یہ اللہ کے بڑے قریب تھا، ہم اس کی ایسا کرتے ہیں تصویر بنا لیتے ہیں اپنے گھر میں رکھتے ہیں برکت کے لیے۔ شیطان نے ان کو ایسے ایسے وسوسے دے کے آگے لگاتا رہا۔ پھر انہوں نے کہا ایک دن کہ ہم اس کی چلو مورتی بنا لیتے ہیں۔ پھر ایک دن بڑھتے بڑھتے انہوں نے کہا چلو ہم اس کی ذرا سا ان کے آگے سر ٹیک لیتے ہیں ہلکا سا، کیونکہ یہ تو اللہ کے بڑے قریب تھے تو ہم بھی اللہ کے اس طرح قریب ہو جائیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے انہوں نے اللہ کو تو بلا دیا لیکن اپنے اس شرک کو نہ بلا پائے، اور شرک کے اندر بڑھتے چلے گئے۔ وما كان الناس الا امتا واحدہ، اور نہیں تھے لوگ سارے کے سارے مگر ایک ہی امت، ایک ہی جماعت، ایک ہی دین پر۔ فاختلفوا، پس انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے احکامات پہلے سے لکھ نہ دیے گئے ہوتے، پہلے سے طے نہ پا گئے ہوتے، اور اگر آپ کے رب کا حکم پہلے سے لکھ نہ دیا گیا ہوتا، لقضی بینہم، تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، فیما فیہ یختلفون، اس میں جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ اس سے مراد یہ لیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہرا رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر فوراً عذاب بھیج دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر امت کی ایک اجل مقرر کی ہوتی ہے، جب تک اس کی اجل، اس کا ٹائم پیریڈ ختم نہیں ہو جاتا تب تک ان پہ عذاب نہیں آتا۔ جس طرح قیامت فکس کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔
وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتاری گئی، کیوں نہیں اتری اس پر کوئی آیت اس کے رب کی طرف سے، کوئی نشانی اس کی رب کی طرف سے۔ آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی۔ لولا کیوں نہیں، انزلہ اتاری گئی، علیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آیتن کوئی نشانی یا کوئی معجزہ اس کے رب کی طرف سے۔ فقل انما الغیب للہ، پس کہہ دیجئے غیب تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ فانتظروا، پس تم انتظار کرو، انی معاکم من المنتظرین، بے شک میں بھی ہوں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے۔ جس طرح کہ ابو جہل کعبے کا غلاف پکڑے کہتا تھا کہ اگر یہ نبی سچ ہے، انزل علینا حجرۃ من السماء، تو اتار تو ہم پر پتھر آسمان سے، امطر علینا، اس طرح وہ آیت ہے سورۃ انفال کی، کہ ابو جہل کہتا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے تو اے اللہ ہم پر تو اتار آسمان سے پتھر، ہم پر پتھروں کی بارش کر۔ فقل انما الغیب للہ، بس کہہ دیجئے غیب تو اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ فانتظروا، بس تم انتظار کرو، یعنی کہ اب تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، جو معجزہ تمہیں چاہیے وہ اللہ کا عذاب ہی ہے۔ انی معاکم من المنتظرین، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہیں۔ یا تو وہ معجزہ فتح مکہ کی طرح، جس طرح ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حق پہ تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جو بدر میں بھی وہ یہی آوازیں لگاتے ہیں کہ جو، اور دعائیں مانگتے نکلا ابو جہل مکہ میں، اس نے دعائیں مانگی کہ یا رب جو آج حق پہ ہے اس کو فتح دے دے، اور جس نے خاندانوں کے درمیان آپس میں لڑائیاں کرائی ہیں اس کو تباہ و برباد کر۔ تو یہ انتظار کرو، انی معاکم من المنتظرین، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں انتظار کرنے والوں میں سے۔ دوبارہ انسان ہی کے اوپر اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم انسان کو ذائقہ چکھاتے ہیں تھوڑا سا رحمت کا، ازکنا کا مطلب ہوتا ہے ہم ذائقہ چکھاتے ہیں، الناس لوگوں کو، رحمت کا، من بعد ضرائی تکلیف کے بعد، مستہم جو ان کو پہنچی، اذا لہم مکرم فی آیاتنا تو ہو جاتے ہیں وہ چالیں چلنے والے ہماری آیتوں میں۔ قل اللہ اسرع مکرہ، کہہ دیجئے اللہ بہت تیز ہے، اسرع کا مطلب ہوتا ہے سریع، جلد، تیزی سے، اللہ بہت تیز ہے چال چلنے میں، یعنی کہ تدبیر کرنے میں اللہ تو بہت زیادہ تیز ہے۔ ان ان رسولنا ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے رسول، یہاں رسول سے مراد کرام کاتبین ہے جو انسان کے سارے اعمال کو لکھتے ہیں۔ بے شک ہمارے فرشتے لکھتے ہیں جو تم جو تم مکر کرتے ہو، یا جو تم چالیں چلتے ہو، جو تم سازشیں چلتے ہو۔ جب انسان کو کوئی رحمت پہنچتی ہے، جب آسائش آ جاتی ہے انسان کی، اور اسی طرح اس کی مثال سمجھے کہ ایک عام سا بندہ اور دھیڑی دار مزدور ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بڑے بنگلوں کا اور بڑی جائیدادوں کا مالک بن جاتا ہے، تو اس شخص کی پھر آپ دیکھیں گے تو بات چیت کے اندر کوئی نرم لہجہ نہیں ہوگا، وہ بڑا غرور تکبر کے ساتھ بیٹھا ہوگا کہ جس طرح کہ اسی کا سارا جو اس کے پاس مال ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کا حق تھا جو اللہ نے اس کو واپس لوٹایا۔ اس طرح کا متکبر اور انسان تکبر والا بن جاتا ہے، اور اس کو وہ اپنی تکلیف والا وقت بھی بھول جاتا ہے، جس طرح کہ ہم نے کل پچھلی آیات کے اندر پڑھی تھی کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا اپنے ربی کو پکار رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کو آسائش آ جاتی ہے تکلیف کے بعد، تو وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے فرامین کے اوپر چالیں چلنے لگ جاتے ہیں، تدبیریں کرنے لگ جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ زیادہ تیز ہے چال چلنے میں، اللہ زیادہ تیز ہے تدبیر چلنے میں۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے رسول لکھتے ہیں، ہمارے فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں جو تم مکر کرتے ہو، جو تم چالیں چلتے ہو۔